دیر تک سو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ ہاں فجر کو اٹھنا نہ با تم لوگ، تمہارے بابا تو پابندی کرتے تھے نماز وغیرہ کی، تم بھی کرنا، پابندی کرنا۔ اس واسطے ہم لوگ ایمان والے مسلمان اللہ کے رسول کی امتی ہیں، تو ہمارا کام ہی ہے اللہ اللہ کرنا، اللہ کی یاد کرنا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا۔ یہ مسلمان کی پہچان بھی ہے، مسلمان کی شان بھی ہے۔ مرد کی شان کیا ہے؟ کہا شادی کر کو بچے جننا۔ تو مسلمان کی شان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا، نبی کی سنت کی اطاعت کرنا۔ جب آدمی یہ کرتا ہے تو پھر دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سکون اور اطمینان والی زندگی نصیب کرتا ہے۔ اسی لیے کہا کسی جگہ کہنے والوں نے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی میں آدمی اگر عبادت نہیں کرا، اللہ کی یاد نہیں کرا، تو دنیا میں بھی شرمندگی ہے، آخرت میں تو ہے، دنیا میں بھی بعض وقت پہنچ جاتی ہے۔ لوگ بولتے نہیں، ارے کیا ہے، کیا پیسے کما رہا، بہت سارے لوگوں کو پیسے دیکھے، مگر آدمی کے اخلاق پر، آدمی کے عادات پر، انسان کے لوگوں کے ساتھ رویے پر، اور اللہ کے رسول کی سنتوں پر اگر کوئی عمل کر رہا ہے، تو ظاہری اعتبار سے لوگوں کے پاس پیسہ نہ ہو، لوگوں کے پاس کھانے کو کھانا نہ ہو، پہننے کو کپڑا نہ ہو، لیکن لوگوں کے دلوں میں اللہ عزت دیتا ہے، کیونکہ قرآن میں لکھا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کے لیے عزت ہے، اللہ کے رسول کے لیے عزت ہے، اور اس ایمان والے مسلمان کے لیے عزت ہے جو دونوں کی بات مان کر اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو بہرحال اپنی زندگی کو ایسا گزارنا ہے جو ہمارے نبی بتائے ہیں، اور اللہ کے احکام کے مطابق کوشش کرنا ہے، اتنا بھی کرنا۔ اب رہا مسئلہ ہماری محنت کا، کام کرنے کا، محنت کرنے کا، دوڑ دھوپ کرنے کا، دھندا کرنے کا، یہ تو کرنا ہی ہے، وہ کرے بغیر پیٹ کیسے چلتا ہے۔ لیکن اس میں بھی ہم لوگ اس بات کا جو ہے خیال رکھنا کہ ہمارے زبان سے، ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دینا، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، غلط نہیں بولنا، اور پھر جہاں تک ہو سکتا ہے ایک دوسرے انسان کے ساتھ میں، مسلمان تو خیر مسلمان ہی ہے، لیکن انسان کے ساتھ بھی ہمدردی رکھنا، جیسا ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں اور اپنے جو ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ میں بھی اچھا معاملہ کرنا۔ اگر ایسا کریں گے تو انشاءاللہ لوگوں کے اندر دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی میرے طریقے کو اختیار کرے گا اللہ اس کو چاہے گا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اللہ کو محبت ہے، اللہ چاہتے ہیں اس کو۔ جو آدمی اللہ کے رسول کی اطاعت ہی نہیں کرتا تو پھر اللہ بھی نہیں چاہتے۔ جو اللہ رسول کو نہیں چاہا، ظاہر بات ہے دنیا میں بھی پریشان رہیں گا، آخرت میں پریشان رہیں گا۔ تو بہرحال سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپن فجر کی نماز کی پابندی کرنا میاں، ہاں، اب وہ خیر رات میں جگ کو آؤ یا تھک کے آؤ، بہرحال کچھ بھی کرو، صبح فجر کی نماز پڑھو، پھر اگر زیادہ ہی نیند آ رہی ہے تو تھوڑی دیر سو جاؤ، یہ الگ بات ہے۔ لیکن جو صبح میں جلدی اٹھتے ہیں ان کے چہرے پہ رونق ہوتی ہے، زندگی میں روزی میں برکت ہوتی ہے، دل میں محبت ہوتی ہے، آپس میں تعلق ہوتی ہے، ساری باتیں فجر کی نماز کے اندر ہے۔ اب ہم لوگ ایک عادت بنا لیے ہیں، فجر کی نماز کے اندر ایسا سو جاتے ہیں کہ ہمارے ہوش بھی نہیں رہتا۔ تو کہا نماز کی جو ہے فجر کی نماز کے وقت میں اگر سوتے رہیں گے تو دن تمام آدمی سست رہتا۔ تو اس بات سے کہا نوم صبح یمنع الرزق، جو صبح میں دیر سے اٹھے گا تو اس کی روزی میں برکت کم ہوں گی کہتے۔ اس واسطے آدمی کا جسم سست رہا تو یعنی چستی رہتی ہی نہیں تو کام کیسا کریں گا۔ اس واسطے پہلے زمانے کے لوگوں میں ایک عادت تھی، رات میں 4 بجے کے اٹھتے تھے، اور پھر وہ ستارے دیکھتے تھے، گھڑیاں تو نہیں تھے، تارے دیکھتے تھے، تارے دیکھ کر یہ تارا ڈھلیا، اب جو ہے صبح ہونے کو قریب ہے۔ تو وہ لوگوں کے اندر ایک عادت یہ تھی کہ صبح جلدی اٹھتے تھے تو اللہ میاں ان کی زندگی میں برکت دیا، عمروں میں برکت دیا، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپس میں محبت کا معاملہ تھا ان لوگوں کے اندر۔ آج معاملہ وہ نہیں رہا ہمارے پاس، کریں گے تو آج بھی ہوگا، ایسی بات نہیں ہے ویسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ میاں کی طرف سے یہ اعلان ہے قیامت تک کے لیے دین زندہ ہے، اور دین پر عمل کرنے والا بھی زندہ ہے، اور پھر جو آدمی نہیں کرے گا وہ مردے کے بانی ہے۔ تو فجر کی نماز کی پابندی کرنا۔
اپنے گھر کے قریب جو مسجد ہے اس کو آباد کرنے کی فکر کرنا، اور باقی کی نمازاں جہاں دھندہ ہے، جہاں کاروبار ہے، وہاں کوشش کرو، ٹھیک ہے؟